اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، یہ حدیث حسن ہے۔ اسے ترمذی نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ فرمایا، جس نے اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک نیکی ہے اور ایک نیکی کا اجر 10 نیکیوں کا ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے اور میم تیسرا حرف ہے۔ اب نہ اس حدیث سے غلط مفہوم لے لیا گیا کہ تلاوت بلا سوچے سمجھے کی جائے، اس پر عمل نہ بھی کیا جائے تب بھی اجر و ثواب ملتا ہے۔ جس طرح قرآن مجید کی آیات ایک دوسرے کی تشریح کرتی ہیں نا، اسی طرح حدیث کی وضاحت قرآنی آیات اور دیگر احادیث سے ہوتی ہے۔ قرآن مجید نے تو تدبر پر زور دیا ہے۔ فرمایا، کیا ان لوگوں نے قرآن مجید پر غور نہیں کیا یا ان کے دلوں پر کفر چڑھے ہوئے ہیں؟ احادیث میں بھی قرات اور عمل دونوں کو یکجا بیان کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا ارشاد ہے، جس نے قرآن پڑھا اور جو کچھ قرآن میں ہے اس پر عمل کیا، اس کے ماں باپ کو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا۔ اگر قرآن خوانی کا واحد مقصد حصول اجر و ثواب ہے تو پھر اور بھی بہت سے ایسے وظائف ہیں جنہیں پڑھ کر ہم کہیں زیادہ مقدار میں ثواب کما سکتے ہیں۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو بازار میں جائے اور یہ پڑھ لے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، تو اسے 10 لاکھ نیکیاں ملیں گی اور اس کے 10 لاکھ گناہ مٹا دیے جائیں گے اور اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا۔ اب نہ ان سطور کا مقصد قرآن مجید کے قرات پر ملنے والے اجر و ثواب کی شان کو کم کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم کے بارے میں ہمیں اپنا عملی رویہ تبدیل کرنا چاہیے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے ایک حرف پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ اب اس کا ہدف اجر و ثواب بتا کر امت مسلمہ کو قرآن سے جڑے رہنے کی ترغیب دینا ہے۔ اصل مقصد تو عمل ہے اور عمل کی نوبت ہی سمجھنے کے بعد آتی ہے۔ قرآن مجید تو آیات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ فرمایا، یہ ایک کتاب بڑی برکت والی کتاب ہے جو اے نبی ہم نے تمہاری طرف نازل کی، تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق حاصل کر لیں۔ بس قرآن اس بات کا زیادہ حقدار ہے اور اس لائق ہے کہ اسے سمجھا جائے۔ اب آپ دیکھیں، یوں قرآن کریم سمجھنے سے صاحب قرآن ایک نئی زندگی سے متعارف ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ قرآن ایک روح ہے جو دل میں جا کر اسے زندہ کرتی۔ کون یہ سوچ سکتا ہے کہ ایک قوم وہ جو صحرا میں رہتی ہو، غریب ہو، ننگے پاؤں ہو، لباس کا اہتمام نہ ہو، علم و دانش سے تہی ہو، اپنے زمانے کی سپر پاورز میں اس کا شمار نہ ہو، اس قوم کو بدلنے کے لیے قرآن آتا ہے تاکہ اس کی تشکیل جدید کرے، اس کو زمین کی پستی سے اٹھا کر آسمان کی بلندی تک پہنچا دے، اس قوم کے دلوں کو اللہ سے جوڑ دے تاکہ اس قوم کی غایت و مقصد صرف اللہ ہی بن کے رہ جائے۔ قرآن مجید نے تو یہ تبدیلی چند برسوں میں کر دی اور ثابت کر دیا کہ اس بنیادی تبدیلی کے لیے ایک مختصر عرصہ کافی ہے۔ اب یہ کس طرح ممکن ہو؟ دراصل قرآن کریم کے ذریعے تبدیلی کے لیے ضروری ہے کہ قوم اس تغیر کے لیے آمادہ ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کو تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدل دیتی۔ چند ہی سالوں کے بعد اس صحرا کے قلب سے ایک نئی قوت ابھری جس نے روم و فارس کی عظیم و قدیم سلطنتوں کو مٹا کر رکھ دیا اور عزت و ذلت کے پیمانے کو بدل دیا۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ قرآن کریم کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہے۔ ہمارے پاس بھی وہی قرآن ہے جو صحابہ کرام کے پاس تھا، لیکن قرآن نے صحابہ کرام کو ایک منفرد انسانی گروہ میں بدل دیا۔ کیا قرآن اب اس تبدیلی کے قابل نہیں ہے؟ نعوذ باللہ۔
کیا قرآن کی کارکردگی ختم ہو گئی ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ قرآن کریم تو ایک دائمی معجزہ ہے نا۔ یقیناً نقص ہمارے اندر ہی ہے، کوتاہی ہماری ہے۔ قرآن ہر گھر میں موجود ہے۔ ریڈیو اسٹیشن اور ٹیلی ویژن سینٹر مختلف مسلم ممالک میں اپنے چینل سے رات دن قرآن کریم نشر کر رہے ہیں۔ پوری امت اسلامیہ میں اس وقت لاکھوں قرآن مجید کے حفاظ موجود ہیں۔ اتنے حفاظ تو عہد نبوی اور عہد خلفائے راشدین میں بھی نہ تھے۔ اس سب کے باوجود، اس قدر اہتمام کے ہوتے ہوئے بھی قرآن مجید کے ذریعے مطلوبہ تبدیلی عمل میں نہیں آ رہی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ واضح بات ہے کہ ہم ان شرطوں کو پورا نہیں کر رہے جو قرآن کے معجزانہ اثرات کے ظہور کے لیے ضروری ہے اور جن کی تکمیل سے قرآن تبدیلی کا عمل سر انجام دیتا ہے۔ ہماری ساری توجہ قرآن کے الفاظ پر ہے۔ تعلیم القرآن کا مطلب ہم نے صرف سمجھا ہے کہ قرآن کے الفاظ سیکھے جائیں اور قرآن کو پڑھنے کی کیفیت سیکھ لی جائے۔ اس کے الفاظ کو صحیح مخارج سے ادا کرنے کا طریقہ ہمیں آتا ہو اور ان حروف کی صفات کو صوتی لحاظ سے درست ادا کیا جائے۔ ہم نے نہ قرآن کے معنی تک پہنچنے کی رسائی پر توجہ ہی نہیں دی، نہ ہی اس میں کچھ زیادہ دلچسپی لی ہے، اور عمل کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ قرآن کے ساتھ ہمارے اس ظاہری شکل تک محدود طرز عمل نے نہ ہمیں قرآن کے حقیقی منافع پانے سے روک دیا ہے۔ کتاب زندہ کے ساتھ ہمارا اس عجیب و غریب رویے کا نتیجہ ہمارے لیے نہایت مہلک ہے۔ قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے کہ وہ نفوس میں تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ ہماری بے عملی و کاہلی کی وجہ سے ظاہر نہیں ہو رہا، قول اور فعل میں تضاد بڑھ چکا ہے، ہماری دلچسپیاں بدل چکی ہیں، دنیا سے تعلق اور اس کی محبت میں اضافہ ہوا ہے۔ آج ہماری حالت وہی ہو چکی ہے جس کی اللہ کے رسول نے پیشن گوئی فرمائی تھی۔ قریب ہے کہ قومیں تم پر حملہ آور ہونے کے لیے ایک دوسرے کو ایسے بلائیں جیسا کھانا کھانے والے دسترخوان پر ایک دوسرے کو بلایا کرتے ہیں۔ ایک شخص نے عرض کیا، کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ فرمایا نہیں، بلکہ اس وقت تو تم لوگ تعداد میں بہت زیادہ ہوگے، مگر سیلاب کی جھاگ کے مانند ہوگے۔ اللہ تمہارے دشمنوں کے دلوں میں تمہارا دبدبہ ختم کر دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ ایک کہنے والے نے کہا، یا رسول اللہ، وہن کیا چیز ہے؟ فرمایا، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ اگر ہم مسلمان اپنے اندر حقیقی تبدیلی پیدا کرنا چاہتے ہیں نا، تو پھر آئیں قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اب میں آپ سے ملوں گی اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔